جب امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر وارد ہوئے تو آپ نے اس زمین کے مالکوں کو بلایا جو کہ اہل غازریہ تھے اور جن کا قبیلہ بنی اسد تھا، اور ان سے وہ زمین خریدی جو کہ 22 کلومیٹر مربع تھی۔ امام نے اس زمین کی قیمت 60,000 دینار ادا کی۔ آپ نے قبیلہ بنی اسد کو ہی اس زمین کا متولی بنایا اور اسے وقف کیا، لیکن کچھ شرائط بھی رکھی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ آج سے 10 دن بعد وہ یہاں آئیں گے اور تمام شہداء کی لاشیں دفن کریں گے۔ اہل غازریہ کے اسدی لوگوں نے شرائط قبول کی، آپس میں رقم تقسیم کی اور وہاں سے چلے گئے۔ روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کو ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ جب 11ویں محرم کی صبح ابن سعد اٹھا تو ظہر تک اس نے 3 کام کیے۔ پہلا کام، شہداء کے سر جدا کیے اور ان سروں کو مختلف قبائل میں تقسیم کیا۔ دوسرا، اپنی نج لاشوں کو دفن کیا۔ تیسرا، شہداء کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر ان کو پامال کیا۔ مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے کہ سیدہ زینب نے بی بی فضہ کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ ہمیں اجازت دیں تو ہم عورتیں اپنے شہداء کو دفن کریں، تو اس نے جواب دیا کہ دفن کا حکم ہمارے مقتولین کے لیے ہے، تمہارے شہداء کے لیے حکم آیا ہے کہ ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر ان کو پامال کیا جائے۔ لشکر عمر ابن سعد امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے کے بعد بوقت عصر کوفہ چلا گیا اور تمام شہداء کی لاشیں دھوپ میں پڑی رہ گئیں۔ بنی اسد کے مرد جو کہ امام سے معاہدے کے باوجود ابن زیاد کے خوف سے کربلا میں لاشوں کو دفنانے نہیں جا رہے تھے کہ کہیں انہیں اس بات پر قتل نہ کر دیا جائے، تب بنی اسد کی عورتوں نے اپنے شوہروں سے کہا، اے بے مروت مردو، کیا تم نے فرزند رسول کی شرط قبول نہیں کی تھی کہ اجساد طاہرہ کو دفن کریں گے؟ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مقتل کی طرف نہیں جاتے اور خاموش ہو؟ کیا خوف خدا تم میں نہیں ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم نہیں آتی؟ کیا قیامت کے دن پر تمہارا یقین نہیں؟ کیا تمہیں اپنی جانوں کا خطرہ ہے تو ہمیں خطرہ نہیں؟ ہم اپنی جانیں بنی ہاشم کی عورتوں پر فدیہ کے طور پر قربان کر دیں گی۔ لہٰذا وہ عورتیں بیلچے اور قبر کھودنے کا دیگر سامان لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ جب مردوں نے اپنی عورتوں کی ہمت دیکھی تو ان سے سامان لے کر خود دفن کرنے کربلا پہنچے۔ بنی اسد کی عورتیں بھی مردوں کے پیچھے پیچھے تھی۔ جب بنی اسد کے لوگ مقتل گاہ پہنچے تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ لاشوں کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ کون آقا ہے اور کون غلام، کون باپ ہے اور کون بیٹا۔ وہ پریشان کھڑے تھے کہ ان لاشوں کو کیسے دفن کیا جائے کہ ایک نقاب پوش وہاں پہنچا اور بنی اسد کے لوگوں سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے اپنا مقصد اور پریشانی سوار کو بتائی۔ مقتل کی کتابوں کے مطابق یہ نقاب پوش سوار امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد تھے اور علم امامت سے ان شہداء کو دفنانے کے لیے معجزانہ طور پر تشریف لائے۔ اس سوار نے کہا، میں ان سب کو جانتا ہوں اور تمہیں سب کا ایک ایک کر کے تعارف کراتا ہوں۔ پھر اس نقاب پوش سوار نے بنی اسد قبیلے کی رہنمائی کی۔ اس نقاب پوش نے تمام شہداء جو کہ اہل بیت سے تھے کو ایک قبر میں نماز ادا کرنے کے بعد دفن کیا، جسے آج گنج شہداء کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ امام حسین علیہ
علیہ السلام کے روضے میں موجود ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کی لاش کی شناخت کے بعد ان کی نماز پڑھائی اور ان کے بدن مبارک کو دفن کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی وصیت کے مطابق جناب علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام کے قریب دفن کیا گیا۔ جب بنی اسد قبیلے نے دیکھا کہ لاشوں کی تدفین ہو چکی ہے تو وہ لوگ وہاں سے جانے لگے۔ تب نقاب پوش نے انہیں روکا اور فرمایا کہ ابھی ایک شہید باقی ہے جو ان شہداء سے دور جا کر شہید ہوا، اور وہ حضرت عباس علمدار تھے۔ لہٰذا بنی اسد کے لوگ نقاب پوش کے ساتھ نہر القمہ کے قریب آئے اور نماز کے بعد آپ کو بھی دفن کر دیا گیا۔